اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کے یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں اور تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، علماء حق، تمام عالم اسلام، عالم انسانیت کی خدمت میں حضرت محسن اسلام ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات حسرت آیات کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آغا، میں آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، آپ سب کی خدمت میں۔ اور اس سے قبل کے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع، ہم آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ آغا، مختصراً آپ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دوست رکھے۔ بے شک، جس کے دل میں ام المومنین کی محبت ہوگی وہ مومن ہے۔ جی اور یہ بین الفریقین حدیث مشہور ہے۔ جی لہٰذا یہ دنیا میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کرتا، جی ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ جناب ابو طالب کے دل میں حضرت امیر المومنین کی محبت تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے نصرت کی۔ لہذا جن کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے وہ حدیث پیغمبر کی روشنی میں مومن ہیں۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کی دلیل ان کے آغوش میں خود حضرت علی کی آمد ہے۔ جی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے وہ نبوت کا دفاع کرتے رہے۔ بے شک، انتقال جب ہو گیا تو انتقال کے بعد مکے کی رہائش اس قدر پیغمبر کے لیے ناگزیر ہو گئی۔ بعض نے 6 مہینے لکھے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور ختیجہ کی رحلت کے درمیان کا فاصلہ 6 مہینہ ہے۔ جی بعض نے اور کم لکھا ہے، جی کچھ نے اسے 1 ہفتے کا فاصلہ بتایا ہے۔ جی بہرحال اس مدت میں پیغمبر پر جو کچھ ہوا اسے دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پیغمبر پھر مکے میں رہ نہیں سکے، ان پر کفار مکہ کا دباؤ بڑھنے لگا، پیغمبر مجبور ہوئے ہجرت پر۔ تو جو نبی ابو طالب کی موجودگی میں اس قدر سپورٹ کرتا رہا، حفاظت و دفاع کرتا رہا، اس کی عظمت کو کروڑوں سلام ہو۔ بے شک، اور تاریخ کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا اس قدر خود غرض ہو چکی ہے، اور قرآن کہتا اشربوا فی قلوبہم العجل، بعض لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کے ساحر کی محبت گھول کر پلا دی گئی تھی۔ جی اسی طرح سے باطل کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں میں گھول کر پلا دی گئی ہے۔ ورنہ سوچئے کہ 6 مہینے کے اسلام کے بعد چرچا اتنا ہو رہا ہے، کسی کا اس سے کم اسلام ہے اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا چرچا دھوم دھام سے ہو رہا، اور جس نے پیغمبر کی 1 دہائی سے زیادہ کے دور میں حمایت کی ہو، بائیکاٹ کیا گیا ہو، شیب میں نصرت کی ہے، اس ابو طالب کے لیے آج دنیا میں کوئی انصاف نہیں کیا جا رہا۔ لہذا دنیا کو دعوت دوں گا کہ وہ کردار ابو طالب پر مطالعہ کرے، غور کرے، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جب عمرہ کے لیے کوئی شخص جا رہے ہیں تو اس کے پر خمس لگے گا؟ میرا سوال یہ جو ٹرانسپورٹ جا کر آتے ہیں ٹکٹ کا، اس کا پوچھ رہا ہوں میں، اس کا وضاحت کیجیے۔
شکریہ، خدا حافظ۔ اب ان کو یہ وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ جب عمرہ پہ جا رہے ہیں تو وہ خمس نکلا ہوا پیسہ ہے۔ بہرحال ان کا سوال ہے کہ عمرہ پہ جانے کے بعد میں یا جانے سے پیشتر کیا خمس واجب ہو جائے گا؟ خمس واجب ہے ہی ہے، لہذا اگر وہ سالانہ بچت ہے جس کو وہ صرف کر کے جا رہے ہیں خمس دیے بغیر، تو خمس دینا واجب ہے، اور عمرہ نہیں لفظ ہے، عمرہ لفظ ہے۔ جی شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی اس دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے علماء یعنی کہ عالم اور مفتی دعا تعویذ کرتے ہیں، تو ان کا پیچھے کیا ہمارا نماز ہوگی؟ بہت سے ان کے مطابق افراد جن کو یہ مفتی وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ دعا تعویذ کرتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز صحیح ہے؟ شرائط امامت کے لیے عدالت شرط ہے، جی، اور بہت سی آیات کے اثرات ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی عالم دے رہا ہے کسی آیت کو یا بتا رہا ہے کوئی آیت، یا بہت سے تعویذ ہیں جو بتائے ہیں معصومین علیہ السلام نے، اگر اس کو وہ دے رہا ہے تو اس کے دینے سے اس کی عدالت مجروح نہیں ہوتی۔ جی، عدالت جھوٹ بولنے سے ختم ہوتی ہے، عدالت تو غیبت کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ عادل مانا جائے گا۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جاوید بھائی آپ کی خدمت میں، اور جو بھی عالم دین اس وقت آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے سوال کو سننے کے لیے، جواب دینے کے لیے، ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ بیچ میں 2-4 ایپیسوڈ عرفان بھائی نے کیا اور انہی سے پتہ چلا کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا کوئی پرسنل نمبر تھا نہیں کہ آپ کو فون کر کے آپ کی حوالہ پرسی کرتے۔ خیر اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو سکون مل گیا۔ مولا آپ کو اور اراکین وین چینل کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، زیارت کربلا سے مشرف کرے۔ آغا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اپنی قبر کے متعلق وصیت کر سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ 15 شعبان کے دن تو چلیے بہت زیادہ ہی لوگ قبروں کو سجاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میرے قبر میں کوئی آئے تو کوئی پھول وغیرہ یا دیا نہ جلائے، یا 15 شعبان کے دن بھی میری قبر کو نہ سجایا جائے، نہ میرے قبر کی کوئی مرمت کی جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ بی بی سیدہ کا روضہ تیار نہیں تعمیر نہ ہو جائے۔ میری یہ وصیت میں اگر اپنے لواحقین کو اگر کر سکتا ہوں کہ بعد مرنے کے میرے نہ کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں تو میں اس کے لیے منع نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری قبر پہ کسی بھی طرح کی کوئی سجاوٹ نہ ہو، کوئی پھول، کوئی عام طور سے لوگ اپنے عقیدت کے حساب سے جو بھی رسومات کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو کیا میں یہ وصیت کر سکتا ہوں؟ میرا سوال کچھ تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید سے ایسا ہے، نہیں جانتا میں، اس وجہ سے اپنا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ I'm sorry for that۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بھائی کا سوال کے 2 پہلو، پہلے تو یہ کہ اپنی قبر کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ قبر کہاں بنے، دوسرے یہ کہ محبت سید عالمیان صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میں کہ ان کا روضہ نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وصیت کریں کہ میری قبر پہ کوئی سجاوٹ نہ ہو، کوئی پھول وغیرہ نہیں چڑھائے جائیں جب تک کہ مزار مقدس سید عالمیان تعمیر نہ ہو جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ قبر بنائی جا سکتی ہے، قبر بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی، اور بلکہ روایات کے اندر تاکید بھی کی گئی ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ قبر فاطمہ زہرا ظاہر نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی قبر پر سجاوٹ نہ کی جائے، بہرحال اس طرح کی وصیت کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جی، ہونی چاہیے۔ احترام فاطمہ زہرا میں اگر یہ وصیت کر دیں اس طرح سے تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اس عقیدے اور اس ارادے پر بھی ثواب مرتب فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم جاوید احمد صاحب، میں محمد جری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، پہلے تو آپ سب کو بہت بہت جناب سکینہ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہو، اور جلد سے جلد امام زمانہ کا اسی رجب میں ظہور ہو، آمین یا رب العالمین۔ جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی وضاحت کر سکے آپ کی تو بہت بہت مہربانی ہوگی۔ یہ بتائیے کہ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ جو حضرت آدم تھے وہ پہلے ہی جو نبی تھے وہ انڈیا میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نبی اور اولیاء پیغمبر جو ہے وہ انڈیا کی سرزمین پہ آ چکے ہیں؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم، حضرت نوح کے علاوہ اور کتنے پیغمبر انڈیا میں آئے ہیں؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس سوال کو ذرا اور واضح کر دوں، کیا یہ کوئی روایت ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام
انڈیا میں تشریف لائے تھے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بر صغیر میں اس زمانے کا ہندوستان، کیا یہاں کوئی نبی آیا تھا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی قبر اور حضرت نوح کی قبر ام المومنین کے حرم مطہر میں. جی بے شک. رہا سوال کہ کہاں پر وہ آئے تھے، اس روایتوں میں سرندیپ نام کی کوئی جگہ ہے جی جہاں کے اوپر جناب آدم تشریف لائے تھے. جی ہو سکتا ہے کہ وہ سرندیپ کا ٹکڑا ہندوستان میں بھی رہا ہو. جی 1,24,000 انبیاء میں صرف قرآن مجید نے 32-33 انبیاء کے اسماء گرامی کو بیان کیا ہے. بقیہ انبیاء کے اسماء گرامی بیان نہیں ہوئے ہیں، جی لہٰذا نہ ان کے حالات زندگی ہیں. کہیں کہیں کسی ابھی جو عمل ام داؤد ہوا ہے، عمل ام داؤد میں جو معصوم نے دعا تعلیم فرمائی ہے، اس کے اندر کچھ غیر مانوس زبان پر اسماء انبیاء جی بیان ہوئے ہیں. تو بس وہ انبیاء کہاں کہاں اتارے گئے، کہاں کہاں مبعوث ہوئے. بعض انبیاء کے لیے تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو عوامی اصلاح کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ زمین چونکہ معصوم سے خالی نہیں رہ سکتی ہے، لہذا انہیں بے نفس ہی خود ان کی ذات کو شرف زمین قرار دیا تھا. جی ان کو کسی کی اصلاح اور کسی قوم اور قبیلے کے لیے مبعوث نہیں کیا تھا. شکریہ آغا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آگے کی خدمت میں بہت بہت سلام. مسئلہ نمبر 2481 صفحہ 371 آقا الحاج سید علی حسینی سیستانی دامہ عزکم توضیح المسائل سے سوال کیا ہے. عبارت کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی عورت اپنی لڑکی کے بچے کو یعنی اپنے نواسے یا نواسی کو پورا دودھ پلائے تو وہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. اس کتاب میں عام آدمی اور مومنین کے لیے مشکل ہے، وجہ علت بیان نہیں ہے. مومنین نے علماء حق حجت الاسلام مولانا سے جو چینل وین میں کئی مدت سے آ رہے ہیں، امید ہے اس مسئلے کی علت و تشریح بیان فرمائے. سوال نمبر 2، وہ کون سی جنگ تھی جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کل ایمان کی سند ملی؟ اس کی وجہ علت بیان فرمائے. اللہ حافظ. بھائی کے 2 سوال ہیں جعفری صاحب کے. پہلا سوال تو یہ کہ اگر نواسے یا نواسی کو پوری مقدار میں دودھ پلا دیا تو کیا اس کی بیٹی پہ اس کا شوہر حرام ہو جائے گا؟ آغا سیستانی کا فتویٰ بتا رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں. یہ مسئلہ عمومیت رکھتا ہے، کسی ایک مرجع کا مسئلہ نہیں ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے بعد سے وہ بچہ محرم ہو جاتا ہے. اگر لڑکا ہے تو اس خاتون پر محرم ہو گیا، جی اگر لڑکی ہے تو اس کے شوہر پر محرم ہو گئی. جی یہ قانون رضاعت ہے. جی لہذا اگر کسی نے اپنی نواسی کو دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ لڑکی اور دودھ پلانے والی خاتون دونوں جو ہیں وہ بہنیں بن جائیں گی. جی چونکہ نانی نے دودھ پلایا ہے، جی نانی نے جب دودھ پلایا تو نانی نے اس کو بھی دودھ پلا دیا، جی تو اب یہ ماں بیٹی دونوں کے دونوں بن جائیں گی. نانی کے لیے بیٹی کا مرحلہ رکھیں گی، اور جب بیٹی بن جائے گی 2 تو ایک شوہر ایک خاندان کی 2 سگی بہنوں کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا ہے. یہ قانون رضاعت ہے. یہ مسئلہ کسی ایک مرجع کا نہیں ہے. جی بلکہ روز اول سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اگر نانی نے دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے کے بعد سے مثلا نانی کا نام ہے زبیدہ، جی نانی کا نام زبیدہ ہے، جی جی نانی کی بیٹی جو تھی اس کا نام مثلا رکھ دیجئے، آپ کچھ بھی رکھ دیجئے، زرینہ رکھ دیجئے. جی تو زبیدہ نے زرینہ کو دودھ پلا دیا، جی اور اسی زبیدہ نے پھر زرینہ کی بیٹی کو دودھ پلا دیا، تو گویا معلوم ہوا زبیدہ کی 2 بیٹیاں ہو گئی. جی رضائی بہن ہو گئی ہے. ہاں، دونوں رضائی بہن ہو گئی. جی. جب رضائی بہن ہو گئی تو یہ حرام حرام ہے. ہے، بے شک. جی عقل کہتی ہے یہ حرام ہو جائے گا. جی مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کس جنگ میں، کس جہاد میں؟ جنگ خندق تھی، جس جی. میں ارشاد فرمایا تھا کہ برد الایمان کلہ علی الکفر کلہ. جی یہ متفق علیہ ہے، شیعہ سنی سب کی یہ روایت موجود ہے. اگلا سوال. السلام علیکم. یہ امام کا صدقہ جو نکالتے ہیں آخری امام کا، یا آپ کے گھر میں ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں ان کو دینا چاہیے یا دوسروں کو دینا چاہیے؟ خدا حافظ. اس کا سوال کا جواب دے. صدقہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام
اگر گھر میں کوئی محتاج ہے بہن بھائی تو کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے. جس نے نکالا ہے وہ خود اپنے اوپر استعمال نہ نہ کرے. کریں. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. ممبئی سے بول رہے کہ ہمارا کوشچن یہ ہے کہ جو نماز کے بعد تسبیح زہرا ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ابھی یہاں ہر مسجدوں میں بینر لگائے کہ یہ پڑھیے، تو کیا تسبیح زہرا سے پہلے وہ پڑھے یا بعد میں پڑھے؟ ہر واجب نماز کے بعد میں مساجد میں جو یا گھر میں ہم ہر نماز کے بعد میں جو ہے تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں. کچھ مساجد میں لکھا کہ یہ پڑھیے، تو اس تسبیح سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ تسبیحات اور تعقیبات دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی. تسبیح فاطمہ زہرا کے لیے تاکید معصوم یہ ہے کہ جس کیفیت میں تشہد پڑھا ہے جی. اور سلام پر جب نماز ختم ہوئی اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے تسبیح پڑھ لینا چاہیے. جی. تعقیبات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جی. جس طرح سے چاہے بیٹھے، چار زانوں بیٹھے اور مثلا ٹیک لگا لے، ہر کیفیت میں تعقیبات پڑھی جا سکتی ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی مر جاتا ہے دنیا میں، کسی کے ماں باپ مر جاتے ہوں یا شوہر کا انتقال ہو جائے یا زوجہ کا کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو اگر باقی کے جو لوگ بچ جاتے ہیں تو انسان خواہشات رہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو کیا مان لیجیے اگر ماں مر گئی ہے، اس کا ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹی زندہ ہے، تو مان لیجیے کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ایسا ہوگا کہ ہم جا کر اپنی ماں سے اس جگہ، اس دنیا میں، برزخ کی منزل میں جہاں پہ لوگ ملتے ہیں، وہاں ہم مل پائیں گے اپنے والدین سے یا ماں باپ کسی سے بھی؟ ہماری ملاقات ہوگی؟ ہمارا سوال یہی ہے. ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. سوال مختصر کر دوں کہ ہمارے انتقال کے بعد جو ہم سے گزشتگان ہیں، ہمارے اعزاء، کیا ان سے ملاقات برزخ میں ہوگی؟ سورہ مبارکہ زاریات میں ارشاد فرما رہا اگر عقیدہ ایک ہے تو یقیناً اللہ ان کو ان سے ملا دے گا. شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہم نماز شب پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر اذان ہو گئی اور ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی ہے تو ہم کیا بغیر اذان کہے نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی؟ نماز شب پڑھ رہی ہیں اور اس کے بعد میں اذان کی آواز نہیں صبح کی، تو کہ بغیر اذان کے کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس زمانے میں نماز کے اوقات گھڑیوں سے طے کیے جا سکتے جی، ہیں. ایک بات، لہذا یہ معلوم کر لیں کہ وقت نماز صبح ہوا ہے یا نہیں ہوا. جی. اور ہر توضیح مسائل میں ملے گا کہ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. وہ صبح ہی نہیں، ساری نمازوں کو جی. جو واجب ہیں ان کو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کسی شخص نے اذان و اقامت نہیں کہی ہے اور نماز شروع کر دی، وقت میں گنجائش ہے تو نماز توڑ کر کے اذان و اقامت کہے. جی. لہذا یہ اس زمانے میں یہ معذوری اور مجبوری نہیں ہے کہ ہم کو سنائی نہیں دے رہا. بھائی گھڑی دیکھ لیں، آیا وقت نماز صبح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جی. اگر ہو گیا ہے تو اذان بھی چاہیے کہنا اور اقامت بھی کہنا چاہیے، پھر نماز. گو کہ فرض نہیں لیکن اس کے باوجود زینت نماز ہے. بہت زیادہ تاکید بہت ہے اذان و اقامت کی. بہت تاکید ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کسی سیلانی کا آپریشن ہوا ہو اور اس کو ان کے پیشاب کی نلکی پڑی ہو جس کی وجہ سے نجاست کا اندیشہ رہتا ہے ہر وقت، تو وہ سیدانی، وہ عورت کس طرح نماز پڑھ سکتی ہے؟ مہربانی کر کے جواب دیجیے گا. السلام علیکم. سیدانی ہو یا غیر سیدان کوئی بھی مومنہ اگر آپریشن ہوا تو کس طرح سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بیمار کے لیے قرآن کا ارشاد ہے لیس علی المریض حرج. مریض کے اوپر سختی اور پریشانی اور دشواری نہیں ہے. جہاں تک ان سے ممکن ہو سکے اپنے کو باطہارت قرار دیتے ہوئے نماز پڑھیں، اور جب بالکل انسان معذور ہو جائے تو جس طرح سے بھی نماز ادا کرے گا وہ نماز اس کی قبول ہے انشاءاللہ. شکریہ آغا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ علی گڑھ سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جنت اور دوزخ جو بنائے گئے ہیں وہ ابھی خالی ہیں یا وہ ان میں کچھ آدمی رہتے ہیں؟ اور مہربانی کر کے اس کا جواب دیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت محشر کا سامان نہیں ہوا ہے، ابھی محشر برپا نہیں ہوا ہے، تو جنت و جہنم خالی ہے یا ابھی آباد ہے؟
نہج بلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، اس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے جب پیدا کیا جنت کو تو اس کو ملائکہ سے آباد کیا ہے، لہذا ملائکہ کی کثرت ہے، لہذا یہاں تک روایتیں ملتی ہے کہ زمین کربلا پر جب ملائکہ آتے ہیں تو وہاں سے خاک لے جاتے ہیں، تو وہ ملائکہ جو وہاں سے نہیں آ سکتے وہ اس تحفے کے لیے فرمائش کرتے ہیں۔ اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ آدمی جو با کمال و با معرفت ہے اس کے وضو کے قطرات سے بھی ملک پیدا ہوتے ہیں، تو ملائکہ کی تعداد بے شمار ہے، جس کی کوئی حد اس کی کوئی حد نہیں، کوئی اس کی شمار نہیں ہے، لہذا جنت ویران نہیں ہے، آباد ہے۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ چنئی سے زیتون بھی بات کرتے ہو، چنئی سے زیتون بھی رجب کا فاتحہ ضرور ہے کیا، فرض ہے کیا، کھیر پوریا کا فاتحہ؟ رجب المرجب میں عالم اسلام میں خوشی منائی جاتی ہے اور گھر گھر نظر ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، خاص طور سے 22 رجب کو۔ یہ اس پورے مہینے میں کیا یہ نظر دلانا، شیرینی تقسیم کرنا، شیرینی مومنین کو کھلانا صحیح ہے؟ مومنین کو کسی وقت بھی کھلایا جا سکتا ہے، رجب کے مہینے میں چونکہ ولادت امیر المومنین ہے، بعثت ہے، اس مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ 5ویں امام کی ولادت ہے، 1 رجب کو 10ویں امام کی ولادت ہے، 10 رجب کو 9ویں امام کی ولادت ہے، 10 رجب کو 13 کو امیر المومنین کی ولادت ہے، بعثت ہے، لہذا ان خوشیاں تقریباً اس میں زیادہ ہیں، اسی طرح شعبان میں بھی زیادہ ہیں، لہذا ان مہینوں میں اطعام مومنین کو کھانا کھلانا، ان کے لیے سامان خوشی و مسرت فراہم کرنا، اس کی تاکید کی گئی ہے، لہذا فاتحے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، چونکہ جو مر گئے ہیں ان کا رشتہ ہم سے ٹوٹا نہیں ہے، تو مر جانے والوں کو ایصال ثواب کے ذریعے سے راضی رکھنا چاہیے، خوش رکھنا چاہیے، زندہ کو اپنے گھروں میں بلا کر کے یا دور و دراز مسجدوں میں، عزاخانوں میں سامان مسرت خوشی کے لیے مٹھائیاں ہیں اور کھانے کے اسباب فراہم کرنا، دونوں بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی ہم شہانہ بول رہے ہیں نمرہ سے، ہمارا کوشچن ہے شرک کا معنی جاننا ہے ہمیں۔ ہماری ایک خواہر پوچھیں شرک کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، کائنات کے اندر وحدہ لا شریک صرف خدا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اتنا شامل کر سکتا ہے جو کائنات میں عقل کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً ماں باپ ایک بچے کے لیے کفیل ہیں، بحیثیت کفیل ہے، بچے کے لیے ماں باپ خدا نہیں ہیں، بے شک ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ نے انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بنایا، انبیاء ہماری ہدایت کے کفیل ہیں، لیکن ہم انبیاء کو، ائمہ طاہرین کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے، اس لیے کہ سارے کے سارے اسی ماہ رجب کی دعا میں امام نے فرمایا سارے کے سارے دنیا کے اندر تیری مخلوق ہیں، تو جو مخلوق ہوتا ہے وہ اللہ کے برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو شرک کے معنی ہوتے ہیں کسی ذات کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کرنا، جبکہ کائنات میں کوئی خیر از خدا وہ منزل و مرتبہ نہیں رکھتا ہے، الا یہ کہ پروردگار عالم نے آدم بنا دیا، نوح بنا دیا، ابراہیم بنا دیا، ان کو ایک شرف دیا ہے، لیکن سب بندے ہیں، سب مخلوق ہیں، کوئی پروردگار عالم نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے صفات، اس کے کمال، اس کے جلال سب کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ محمد عادل بیتول مدھیہ پردیش۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی جنم تاریخ اور سن بتائیے۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین مولائے متقیان مولود کعبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور سن پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی۔ 30 عام الفیل وقت ولادت ہے جی، اور 47 ہجری شہادت جی، 13 رجب جی، 13 رجب ولادت ہے جی، سن 30 عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اس کے 30 سال بعد ولادت ہوتی ہے، اور شہادت ہوتی ہے پیغمبر اکرم کی ہجرت کے 40 سال کے بعد، 21 رمضان۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ میرے 2 سوال ہیں۔ حجت الاسلام کس طرح کے عالم دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علامہ کس طرح کے عالم دین کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حجت الاسلام
یا حجج اللہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام 12 امام معصومین علیہ السلام ہے، علماء کلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ فرق بہت ہے، زمین و آسمان کا. ایک چیز ہوتی ہے حقیقت اور ایک چیز ہوتی ہے مجاز. کربلا صرف ایک ہے، لیکن ہر بستی میں ایک کربلا ہے، بولی جاتی ہے. تو حقیقتاً وہ کربلا نہیں ہے، مجازاً احترام کے طور پر اسے کربلا بولتے ہیں. چاند سا چہرہ، چاند اور ہے، بہت دور ہے، مگر چونکہ شباہت ہے اس لیے چاند سا چہرہ بولتے ہیں. یہ علماء چونکہ خدمت پیغام اہل بیت کر رہے ہیں، لہذا ان کو بھی مجازاً حجت الاسلام کہتے ہیں. شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں. سے بول رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. اور وہ کہ ہمارا سوال یہ کہ رجب کے 3 روزے کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ رجب المرجب کے روزے بہت ہی اس کی اہمیت ہے. کیا یہ فرض ہیں، واجب ہیں یا مستحب ہیں؟ جتنے بھی روزے ہیں ماہ مبارک کے رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تاکید ہے. صرف رجب ہی کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ماہ رجب میں روزے رکھ لیے تو نور علی نور، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 3 روزے رکھ لیے ماہ رجب میں، اللہ ہم سب کو توفیق دے بچے ہوئے دنوں میں روزے رکھنے کی، تو اس کو پروردگار عالم 10 روزوں والوں کو بلا جھجک جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی. بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. میں یہاں فرقے سے سلیمہ بات کرتی ہوں. برکت کی دعا ایک بولنا ہے، میں بات کرتی ہے. برکت کے لیے کوئی دعا چاہتی ہیں؟ سب سے بہترین برکت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو واقعہ جناب موسیٰ کا بیان کیا ہے اس میں کثرت سے آدمی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے اور گھر میں برکت بھی رہتی ہے. شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں تاڑی پتری سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر کی ٹھنڈک کرتے سمے بکرا یا مرغی کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ گھر کا جب نیا گھر لیتے ہیں تو اس میں اگر اکثر مومنین قربانی کرتے ہیں تو اس میں جانور بکرے کی قربانی کرنی چاہیے یا مرغے کی؟ ولیمہ ہے جی، اگر نیا گھر لیا ہے تو ولیمہ ہے اس کا جی. ولیمے میں مرغ نہیں چلتا جی. جانور میں دمبا ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ چلتے ہیں جی. شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. ہم جھارکھنڈ جھریا سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ کی والدہ کا نام سے جو ہے کچھ پراپرٹی ہے جو اس کی ماں نے اس کے نام سے دیا ہے، اس کا صحیح حقدار کون ہوگا؟ صرف بیٹی ہوگی یا لڑکا لوگ بھی ہوگے؟ یہی سوال ہے. پہلی بات تو یہ گزارش کر دوں کہ جب آپ کا فون لگ جائے برائے مہربانی پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال سمجھ میں آئے. بہرحال کسی خاتون کی والدہ کی اگر پراپرٹی ہے تو والدہ کے انتقال کے بعد اس خاتون کو ملے گی یا بھائیوں کا بھی حق ہے؟ دیکھیے، چونکہ ایک طرفہ جواب نہیں دیا جا سکتا ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جائیداد کا مالک مر جائے تو اس کے ورثہ میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. اب اگر کہیں کوئی کسی نے مرنے سے پہلے اپنی کسی جائیداد کو کسی کو دے دیا ہے ہبہ کے طور پر اور اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے. ورنہ ہر شخص کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اگر لڑکا ہے تو اس کو 2 برابر، اگر لڑکی ہے تو لڑکے کا 1، لڑکی سے کم دیا جائے گا. اگر مثلاً 75 روپے ہیں تو 50 روپے دے دیے جائیں گے لڑکے کو، اور 1 لڑکی ہے تو اس کو 25 روپے دیے جائیں گے. شکریہ آغا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب السلام علیکم. میں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ابھی جاوید بھائی میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، امید ہے کہ آپ جواب ضرور دیں گے، حالانکہ جواب دینے میں آپ سے نیکی کرتے ہیں تھوڑا سا. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے شیعہ فرقے میں جو عالم دین اور جو امامہ دھاری عالم ہوتے ہیں ان کو جناب کہا جاتا ہے زیادہ تر. یہ جناب کی ڈکشنری کا ورڈ، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ لفظ کیا قرآن شریف سے لیا گیا ہے یا ائمہ معصومین نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اکثر بیشتر میں سنتا رہتا ہوں کہ لوگ مجلسوں میں اور اپنی خطابت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ طے کر رکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں نازل ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی عذاب کے طور پر اور سپیڈ سیریا اور وہاں ترکی میں آیا ہے جس میں ہزاروں جانیں چلی گئیں، تو کیا یہ امت مسلمہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی؟ اگر یہ امت نہیں تھی، یہ صرف فرضی مسلمان تھے، یا تو یہ ہو سکتا ہے یا معاذ اللہ توبہ یہ حدیث کہیں سے ہے اس لیے کمی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب نہیں نازل، یہ امت پر عذاب نہیں نازل ہو سکتا ہے. ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ یا تو یہ امت پر بھی ہوگی، یا یہ مسلمان پر بھی ہوں گے، یا یہ معاذ اللہ توبہ یہ حدیث جو لوگ منبر سے پہنچتے ہیں کہ امت محمد پر عذاب نہیں نازل ہوگا، عذاب نازل ہو کر یہ بتا رہا ہے ان لوگوں پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے. برائے کرم اس کی تصویر کرنے کی زحمت فرمائے. خدا حافظ. پہلے تو حضور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جواب میں نہیں دیتا، جواب علماء کرام دیتے ہیں. یہاں سے میں صرف سوال ریپیٹ کرتا ہوں. سوال جب آ جاتے ہیں ایڈمن کی طرف سے، وہ سوال میں یہاں علماء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں کوئی سوال یہاں رد نہیں کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہو تو میں کنجوسی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہاں سے سوال نہیں آتے اس لیے تاخیر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب لفظ جو ہے خاص طور سے لکھنؤ میں علماء کرام کو جناب کہا جاتا ہے، خاص لکھنؤ کی. یہ تو یہ کیا کسی ڈکشنری میں یا کسی معصوم سے یہ جناب لفظ آیا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے لفظیں نہیں آتی ہیں. جی خود اہل لکھنؤ نے آج انگریزی دنیا میں سر بول رہے ہیں. جی سر بولتے ہیں تو یہ معصوم نے سر تھوڑی کسی کو کہا ہے. جی اہل لکھنؤ نے احترام علماء میں جناب کہنا شروع کر دیا. جی احترام ہے، یہ لفظ احترامی ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کسی کو بھی آپ جناب کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ علماء ہی کے لیے نہیں تھے بلکہ پرانے زمانے میں جو خط لکھے جاتے تھے. اب تو خیر ماشاءاللہ خط کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جناب بھی لکھتے تھے. والد کو بھی اپنے جناب لکھتے تھے. مومنین ایک دوسرے کو جناب خدا بخش صاحب مثلا لکھتے تھے. تو جناب احترام کے طور کے اوپر آج بھی بہت سے لفظیں احترام کے لیے لکھی جاتی ہیں. بلکہ عدالت میں تو بہت سی لفظیں احترام والی بولی جاتی ہیں. جج کو جب ایڈوکیٹ مخاطب کرتا ہے تو وہ بہت سے لفظ اس کے احترام کے بولتا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب نازل نہیں ہوگا. جو اس وقت سانحہ ہوا ہے سیریا اور ترکیہ میں، وہاں ہزاروں افراد، 40,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے. تو کیا یہ عذاب الہی تھا؟ عذاب الہی امت پیغمبر پر عذاب نہیں آئے گا. عذاب سے مراد جیسے بہت سے انبیاء کی امتیں مٹ گئیں، جی وہ انبیاء پیغمبر کی امت مٹے گی نہیں، زمانے میں باقی رہ جائے گی. آج بتائیے حضرت آدم کی امت کہاں ہے؟ جی آج نوح کی امت کہاں ہے؟ جی آج جو ہے ابراہیم اور موسیٰ کی امت کہاں ہے؟ موسیٰ کی امت تو ہے پھر بھی تب بھی پائی جا رہی، عیسائی اور یہودی پائے جا رہے ہیں. حضرت داؤد کی نہیں امت ہے، سلیمان کی امت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تمہاری امت پر عذاب نہیں ہے، یعنی زمین سے تمہاری امت کا تذکرہ مٹنے نہیں پائے گا. لیکن یہ سب تو ایک قیامت کے آثار میں سے نہیں ہے. نہ یہ ایک جگہ پر زلزلہ آیا ہے، ساری دنیا میں زلزلہ نہیں آیا ہے. وہ زلزلہ جب آئے گا تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت، وہ زلزلہ جب آئے گا تو اس میں کوئی نہیں بچے گا. آج پیغمبر کی امت بچی ہوئی ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر امن و امان ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں فاطمہ بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. ہم ان کے لیے کیا ایسا کام کریں جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو، یا قرآن کی کون ایسی سورہ پڑھیں جس سے ہماری ان کے اعمال میں اضافہ ہو اور ان کی برزخ کی منزل آسان ہو سکے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. اپنے مرحومین کے لیے بہترین کیا عمل ہے جو کیا جائے جس سے کہ ان کو ایصال ثواب میں اضافہ ہو؟ اگر ان کی والدہ کی نمازیں قضا ہیں اور یہ چاہتی ہیں تو ان کی قضا نمازیں ادا کر دیں. ان کے اگر وہ خمس نہیں نکالتی تھیں، قرض ان کا ہے تو دینی قرض کو بھی ادا کر دیں اور دنیاوی قرض کو بھی ادا کر دیں. رہا سوال کہ بہت زیادہ ثواب کیا ہے،
تو یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ان کی طرف سے زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کرا دیں، یا جب کوئی جا رہا ہو زیارتوں کے اوپر تو اس کو کچھ پیسے دے دیں کہ آپ ایک زیارت وارثہ حرم امام حسین میں ہماری والدہ کے لیے پڑھ دیجئے۔ بلکہ میں بن چینل کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ شرمائے نہیں، پیسے لے بھی لیں، اور لینے کے بعد جب زیارتوں پر جائیں تو وہاں پر جا کر کے وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی زیارت پڑھ دیں جو نہیں کر سکتے ہیں زیارت یا نہیں بھیج سکتے ہیں، تو اس میں دونوں ثواب ہے، مرنے والے کو بھی ثواب ہے، جو ایصال ثواب کے لیے تاکید کر رہا اس کو بھی ثواب پہنچے گا، خود ان کو بھی ثواب ملے گا کہ بارگاہ امام حسین میں کسی کے سفارش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، حاضر ہوتے ہیں۔